قاری ممتاز صاحب، جزاکم اللہ تعالی خیراً. بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. میں اس وقت حضرت امام قاری اسماعیل صاحب جن کا تعلق شفیل سے ہے اور ماشاءاللہ اس خاندان سے بہت دیرینہ تعلق آپ کو ہے. میں حضرت قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم خود بھی ماشاءاللہ عظیم خاندان کے فرزند ارجمند ہے، عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے پرانی وابستگی ہیں، اور بہت ساری باتیں ماشاءاللہ حضرت کے علم میں ہیں. آج اس تعزیتی پروگرام میں اس وقت میں حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور ارشادات سے ہمیں نوازیں. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وعنا معهم بفضله وجوده وكرمه فإنه أكرم الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقيل موت العالم موت العالم. گرامی قدر، واجب الاحترام اکابر علماء کرام اور حضرت مولانا سلیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے انتہائی معزز ہر دل عزیز حضرت مولانا امام قاسم رشید احمد صاحب مد ظلہ العالی، اور دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ابتدا میں ہی میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اور جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے تعارف میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے بڑوں کا دیوبند سے ہی وہاں سے حضرت کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اپنی طرف سے بھی، اپنے خاندان کی طرف سے، اور جمعیت علماء برطانیہ اور ان کے اکابر کی طرف سے، اور سینٹرل ماسک برمنگھم جس کا مجھے خطابت کی خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، اور ہمارے وہاں امام قاسم رشید صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جامع مسجد شفیل، جہاں امام قاسم رشید صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی ذاتی کوششیں اور کاوشیں شامل ہیں. میں سب سے پہلے تو ان تمام حضرات اکابر اور اداروں کی طرف سے ان کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. گرامی قدر، حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی رحمہ اللہ تعالی کا اس خطے سے پیدائشی تعلق ہے، آبائی تعلق ہے، جہاں
حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ ڈالا، اور جہاں علم الہدا والمنار والعلم، منار العلم والہدا، مرکز العلوم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اور حجت الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی جیسے اکابر اور ان کا یہ تعلق، اور ان کے اس خاندان کے ساتھ، حضرت نانوتوی کے خاندان کے ساتھ تعلق، یہ نسبت ہی کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو قبولیت بخشی بڑی عجیب ہے۔ میں نے حضرت کی جب پہلی مرتبہ زیارت کی تو مجھے ان کے چہرے میں وہ جھلک نظر آئی جو حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے چہرے میں ہم دیکھتے تھے، اور 11-12 سال تک میں حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہا ہوں۔ ایک دن بھی مجھے ایسا یاد نہیں کہ میں نے آنکھیں ملا کر کے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے نہ ان کو دیکھا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت حج سے تشریف لائے تھے تو میں چھوٹا سا تھا، میں مہمانوں کو لے جاتا تھا، تو میں نے دستک دی، کوئی مہمان آئے تھے تو میں نے حضرت کے دروازے پر دستک دی کہ حضرت کو بتاؤں کہ مہمان آئے ہیں، تو حضرت حج سے واپس آئے تھے، تو حضرت نے خود ہی دروازہ کھولا تو میں ڈر گیا، تو حضرت نے ہاتھ آگے بڑھائے، مطلب یہ کہ، اور یہ میرا زندگی میں حضرت کے ساتھ پہلا اور آخری معائنے کا تھا، اور ان کا رعب تھا ان کے چہرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وراثت کے وہ آثار صاف ظاہر و باہر رکھے تھے۔ حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں تشریف لائے تو ہم اپنے اکابر سے سنتے رہے، حضرت مولانا احمد موسیٰ پانڈور، حضرت مولانا فتح محمد لہر، حضرت مولانا مفتی عبد الباقی صاحب، حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب، ان تمام حضرات سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا دین کی خدمات کے سلسلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قبولیت سے نوازا، اور سب سے بڑی ان کی کرامت قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق۔ اور یہ تفسیر میں ابھی جب حضرت مولانا امام قاسم دامت برکاتہم ان کی طرف سے جو ہدیے میں ملی تو اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر ان کے جو ہے علوم کے راز کھلنے شروع ہوئے، اور دوسرے کہ میں اقرا کی پوری جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کے لیے بھی ہمیشہ صبح کے وقت جب ان کی تفسیر کی وہ سنتا ہوں تو ان کے لیے میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی محنت سے، کوششوں سے یہ ایک خیر کا کام سارے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور حضرت جتنی آسانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور پھر ہمارے امام صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے اور مزید تشریحی اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ جو ہے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا درس دینا کسی مسجد میں یہ فتنوں کے سدباب کا ذریعہ ہوتا ہے اور دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کی اتنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم میں ہدایت رکھی ہے اور ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے طبقے میں علماء کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اس میں علماء کو اتنی بڑی قدر عطا فرمائی، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو شامل کیا۔
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور گواہی کس بات پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر جو گواہی دی، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی جو پاکیزہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ ایسے پاکیزہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والملائکۃ واولو العلم، علم والے، اس لیے کہ علم یہ رسالت کا علم ہے، اور رسالت کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنے اس امانت کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو ایک دن میں حضرت پڑھتے تھے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہیں ہوا، حالانکہ میں نے ایک زمانے میں 3 دن میں بھی قرآن سنا ہے۔ پھر میں نے حضرت لودھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، میں نے کہا حضرت یہ کہا، ان کا تقیہ کلام تھا پگلے، کہا کہ پگلے ایسا مت کرو، 7 دن میں پڑھا کرو، آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی ہوئی، لیکن میں نے اپنے استاد محترم، اپنے مخدوم اور میرے محسن مربی حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ہر روز ایک قرآن کریم پڑھتے تھے، لیکن اتنی کم گفتگو میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، کبھی وہ کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے تھے، بڑے تعجب ہوتا تھا۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انعام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی خدمت ان کو نصیب کی اور توفیق عطا فرمائی، یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ تلک امۃ، وہ تو جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے برکات اور انوارات اور ان کے علوم اور ان کی خدمات اس سے مستفید ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے حقیقت یہ ہے، ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے اللہ والے لوگ ہمارے بڑے تھے، ایسے خوف خدا رکھنے والے لوگ ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالات میں دینی کام کیے۔ یہ مساجد آج قائم ہیں، ایک 2 پھنیاں جمع کر کے یہ مساجد انہوں نے قائم کی۔ آج الحمدللہ ہر طرف دین کا جو ہمیں نور نظر آ رہا ہے، دینی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، اسکول نظر آ رہے ہیں، دینی خدمات نظر آ رہی ہیں، یہ سارے ان لوگوں کا ثمرہ ہے، ان لوگوں کی محنتوں اور کوششوں اور کاوشوں کا۔ کہاں دیوبند میں پیدا ہوئے، افریقہ میں گئے، اور وہاں سے یہاں انگلینڈ آئے دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت نصیب کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام قاسم صاحب دامت برکاتہم کی جتنی یہ خدمات ہیں، یہ الخیر کی جتنی ہے، یہ سب حضرت کے کرامات بھی ہے، خدمات بھی ہے، اور ان کے خدمات کا تسلسل کے ساتھ جو ہے جاری اور ساری رہنا ہے، اور یہ سب ان کے اس میں جائے گا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بھئی والدین، ہم والدین کے لیے دعا کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اعمال میں سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہترین کام، خیر کا کام، اور یہ اقرا ٹی وی سے دن رات جو دین کی نشریات ہوتی ہیں، میں تو جی چاہتا ہے کہ میں، حقیقت یہ ہے وقت میرے پاس نہیں ہوتا، ورنہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں رات دن ان کے ساتھ ہی رہوں، اتنی ان کے ساتھ محبت ہے میری، دلی محبت، یقین کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ ان کے لیے غیب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے، ان کو ہر قسم کے آفات اور ابلیات سے محفوظ رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حضرت کے برکات اور انوارات کا وہ ہے۔ اور عوام الناس کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ
حضرت کا بھی صبح جو تفسیر کا پروگرام ہے اس کو سنا کریں، اور حضرت مولانا امام قاسم دامت برکاتہم انہوں نے جو تفسیر کا پروگرام شروع کیا ہے اس کو سنا کریں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک ایک لفظ کا یہ لفظی ترجمہ بتاتے ہیں، پھر اصطلاحی ترجمہ بتاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ملاتے ہیں اور جملے کو پورا کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی ان کی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام اور تمام حضرات کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔